اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں مختصر طور پر ہم رمضان المبارک کی فضیلت بیان کریں گے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجاہد نے کہا کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور رمضان کے مہینے کا معنی ہے اللہ کا مہینہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ یہ نہ کہا کرو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا، بلکہ یوں کہا کرو کہ رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ گیا، کیونکہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ رمضان مہینے کا نام ہے، جس طرح سے رجب اور شعبان مہینوں کے نام ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ رمضان رمضاء سے ماخوذ ہے، یعنی نکلا ہوا ہے، اور رمضاء خریف کی اس بارش کو کہتے ہیں جو زمین سے دھول اور گرد و غبار کو ختم کر دیتی ہے، دھو ڈالتی ہے۔ لہذا رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ اس امت کے گناہوں کو، یعنی ایمان والوں کے گناہوں کو مٹی کی طرح، جس طرح سے بارش مٹی کو دھو ڈالتی ہے، اسی طرح سے گناہوں کو یہ مہینہ دھو دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ رمضان رمض سے ماخوذ ہے، اور لفظ رمض کہتے ہیں سورج کی تیز دھوپ کو، چونکہ اس مہینے میں روزے داروں پر بھوک اور پیاس کی شدت بھی تیز دھوپ کی طرح سخت ہوتی ہے، اسی لیے اس مہینے کو رمضان کہا گیا ہے۔ یا پھر جس طرح تیز دھوپ کے اندر بدن جلتا ہے، اسی طرح سے اس ماہ مبارک میں گناہ جل جاتے ہیں، کیونکہ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان اللہ کے بندوں کے گناہ جلا دیتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری روایات اور احادیث وغیرہ ہیں، لیکن چونکہ مختصری طور پر ہم نے بیان کرنا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اس میں ہر ایک عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ مثلا ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک سنت کا ثواب ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ فرائض کی بھی ادائیگی کریں اور زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کریں، اور اس کے علاوہ جو اعمال صالحہ ہیں ان کی طرف ہم زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل ہوں اور ہمارے گناہ زیادہ سے زیادہ ختم ہو سکیں انشاءاللہ العزیز۔ وقتاً فوقتاً رمضان المبارک میں اعمال کی کتنی حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے، اور ان کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، خصوصاً بالخصوص روزہ اور اس کی حکمتیں اور اس کا فلسفہ کیا ہے، انشاءاللہ وہ بیان کیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کا احترام کرنے کی عمل اور اس میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔